مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج بہت ایک خاص اور بہت اہم موضوع پر میں آپ سب کے ساتھ خدا کے کلام میں سے چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ یہ جو باپ والا رشتہ ہے، خدا یسوع مسیح نے کیوں چاہا کہ یہ رسول یاد کریں، یہ لوگ یاد کریں، اور دنیا کا دھیان خاص کر کے ایمانداروں کا توکل اس بات پر کیوں مسیح نے کروانا چاہا۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 6 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ اس جگہ پر خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کیوں ایسا کہا، ایسی تعلیم کیوں دی؟ کیونکہ لوگ یہوہ سے واقف تھے، خدا کے نام سے واقف تھے۔ لوگ یہ کہتے تھے ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، اس نام سے خدا کے ساتھ واقف تھے، اور خدا نے بھی پیچھے بہت سی جگہوں پر اسی طرح اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں ابراہیم کا خدا، یعقوب کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ تو مسیح نے متی کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 6 باب کی 9ویں آیت میں ایسا کیوں کہا کہ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ سو آئیں ان باتوں کو ہم کتاب مقدس میں سے ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے کس طرح سے کس بات کی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 63واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے، اگرچہ ابراہیم ہم سے نہ واقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے، تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے۔ آمین۔ اس جگہ پر ایک آیت لکھی ہے یسایہ نبی کے صحیفے میں، کیسے نبی جو ہے وہ قوم کو ایک بات یاد کروا رہا ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن کیا ہے۔ ایک اور آیت کو دیکھیں گے، یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کے 64ویں باب کی 8 آیت میں لکھا ہے، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم سب مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ ہاللیلویا۔ 2 جگہ پر یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر اس موضوع کو، اس مفہوم کو سمجھ سکیں کہ مسیح نے کیوں اس جگہ پر کہا کہ پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ایک اور آیت میرے عزیزوں میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں خدا کے کلام میں سے، ملاکی نبی کا صحیفہ 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ آمین۔ یہاں پر بھی لکھا ہے، کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ جو ہے وہ ایک ہی ہے، جو کہ آسمانی باپ ہے۔ اس لیے ہمارا جو خدا کے ساتھ تعلق تھا، خدا کے ساتھ جو رشتہ تھا، وہ بیسک باپ کا تھا، جس کو مسیح نے دوبارہ سے آ کے وضاحت کی۔ ایک اور آیت خدا کے کلام میں سے پڑھتا چلوں، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 6 باب کی 17 آیت، 5:17 ہے، لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں جو لفظ پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یونانی میں اس کا مطلب ہے صحیح طرح سے اس کی وضاحت کرنے آیا ہوں۔ کس کی؟ نبیوں کی اور توریت کی کتاب کی صحیح طرح سے وضاحت کرنے آیا ہوں۔ اور مسیح نے آ کے اس کی وضاحت کی کہ وہ جو ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا ہے، وہ بیسک تمہارا باپ ہے، کیونکہ نبیوں اور رسولوں کی تعلیم پر ایمانداروں کی بنیاد رکھی گئی ہے، نیو رکھی گئی ہے۔ نبی اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ باپ کا ہے۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔